بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا درد بھرا واقعہ سنائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی اور تدفین کس نے اور کیسے کی۔ سب سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا کہ اے ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یاد رکھنا اور دیکھتی رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کے وقت زندہ ہوں گی، جبکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجرت کے 7 برس گزر گئے۔ 61 کا ماہ محرم آیا، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹی ہوئی تھی کہ خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اولیا خاک آلود ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیفیت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوپہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حالت میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے اور اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ تو فرمایا، اے عباس، میں ابھی مقبرہ حسین سے آیا، یہ حسین رضی اللہ عنہ اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ سارا دن کربلا میں گزرا اور اس شیشی میں خون جمع کرتا رہا۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید تھی اور پیچھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بے یار و مددگار ہو کر جا رہی تھی۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں میدان کربلا میں بغیر سر کے جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن کے 3 دن تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے ہوئے تھے۔ 13 محرم کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو دریائے فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی یزید کے جب کچھ عورتیں دریا سے پانی لانے لگی تو دیکھا میدان کربلا میں جسم مبارک پڑے تھے۔ انہوں نے جب ان حالات کو دیکھا تو رو رو کے اپنے مردوں کے پاس پہنچے اور چیخنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، زمین کربلا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں اور جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کی مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے انہیں قتل کیا ہے؟ اگر ان کی تدفین کر دی تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا دشمن بن جائے۔ تو عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور ہند کے نواسوں اور بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ اگر آپ لوگ نہیں جانا چاہتے تو ہم جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی تدفین کریں گے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو کچھ مردوں میں غیرت جاگی اور ان عورتوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ اب وہ اس سوچ میں پڑنے لگے کہ ان کی تدفین کیسے کی جائے۔ آخر انہوں نے بڑی قبر کھودنے کا سوچا تاکہ ان میں تمام شہیدوں کا تدفین کیا جائے۔ ابھی وہ قبر کھود رہے تھے کہ ایک گھڑ سوار آیا۔ وہ سمجھے کہ شاید فوجی ہے تو پوچھنے لگے کہ آپ کون ہو؟ تو گھڑ سوار کہنے لگا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین۔ یہ سن کر سب کی آنکھیں بھر آئیں۔
اب انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، تو کہیں سے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، تو کہیں سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی انگلی ملتی ہے، کہیں سے پاؤں ملتا ہے۔ پیارے دوستو، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ زمین کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھودتے ہیں اور تمام لاشوں کو دفن کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کو گنج شہیدہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب سب کی تدفین مکمل ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا ہے۔ امام آگے بڑھے اور کہنے لگے کہ اللہ چاہتا ہے اس کی لاش ایک ایسی جگہ دفن ہو کہ جب بھی کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ان کو سلام کرتے آئے۔ اس کے بعد جب انہوں نے ان کی تدفین کی اور جانے لگے تو امام سجاد نے کہا رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ امام سجاد نے کہا دریائے فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھے تو جناب ابو الفضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی جسم مبارک ملا اور حضرت ابو الفضل عباس رضی اللہ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو ساتھی شہید ہوئے تھے ان کو وہاں کے قریبی گاہوں والوں نے دفن کر دیا۔ پیارے دوستو، ویڈیو کی اختتام یہی پر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔